علیکم، میں ہوں نوید ملک فائر اسٹون نیوز کے ساتھ۔ میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے اندر۔ یہاں پہ آپ ہیومن رائٹس کے ایک پروگرام یہاں پہ کیا گیا، یہاں پہ ایک ورک شاپ کی گئی جہاں پہ میڈیا ورکرز اور جو میڈیا سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے فرحت اللہ بابر صاحب ہیں جو سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، سینئر رہنما بھی ہیں۔ تھوڑا سا ہم ان سے بات کریں گے اس وقت جو میڈیا جس کرائسس سے گزر رہا ہے، تو کیونکہ خود پارلیمنٹ میں ہے تو کیا مطلب وہاں پہ کس طرح کی آواز اٹھائی جا رہی ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کمی پیشی ہے اس میں؟ جی سر سامنے دیکھیے، جو صحافیوں کے اور میڈیا ورکرز کے جو معاشی مسائل ہیں وہ پاکستان کے تمام لیبر اور ورکرز کے معاشی مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو ہماری لیبرز ہے ان کے بڑے مسائل ہیں، اور لیبر یونینیں جو ہیں وہ کمزور ہو گئی ہیں اور وہ پسپا ہو رہی ہیں۔ اسی طرح جو صحافی ہیں، میڈیا ورکرز ہیں، ان کا بھی جو ایشوز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چونکہ جڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی معاشی طور پر خستہ حال ہیں۔ لیکن جو صحافی اور میڈیا ورکرز ہیں ان کو صرف معاشی بدحالی کا سامنا نہیں ہے، ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے، اور یہ جو چیز ہے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، یہ ان کو دوسرے ورکر سے ممتاز ممیز کرتا ہے۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا بھی حصہ ہے، اور وہ ریاست کا حصہ ہے کہ کوئی ریاست بھی جو ہے وہ آزادی اظہار، حکومت جو ہے وہ آزادی اظہار پسند نہیں کرتی۔ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستانی میڈیا پر گزشتہ 4-5 سالوں سے جو ان کا جو معاشی سورس تھا ایڈورٹائزنگ ریونیو 2018 میں تقریباً 85 بلین تھا، اب وہ گھٹ کے 2-3 سال میں گھٹ کے وہ اب 17 بلین رہ گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے پیچھے کوئی سوچ کار فرما تھی کہ ان کو معاشی طور پر ان کو خراب کیا جائے اور ان کو پسپا ہونے پر مجبور کیا جائے۔ اب اس میں کئی وجوہات ہیں، ایک وجہ تو سب سے بڑی یہ ہے، لیکن میرے نزدیک اس میں ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا میڈیا سٹرکچر ہے اس میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے، اور بنیادی تبدیلی یہ ہے کہ ایڈیٹر کا جو شعبہ ہے وہ اب مالک نے لے لیا ہے۔ مالک جو ہے وہ ایڈیٹر بھی ہے۔ اب مالک کا نقطہ نظر کچھ اور ہوتا ہے، ایڈیٹر کا نقطہ نظر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جب مالک ایڈیٹر بن جائے تو پھر جو میڈیا ہاؤس ہے وہ کمرشل ہاؤس بن جاتا ہے، اور وہ پھر میڈیا ہاؤس کم، کمرشل ہاؤس زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب کمرشل ہاؤس ہوگا تو پھر وہ جو میڈیا کی اقدار ہیں ان پر ضرب پڑے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ایشو ہے۔ اچھا سر، ہمیں ایک چھوٹا سا ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ یہاں پہ میڈیا کے اوپر کوئی جرنلسٹ ہے، شہید ہوتا ہے کوئی جرنلسٹ، یا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، موسٹلی جرنلسٹ ہمارے شہید بھی ہوئے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قانون سازی نہیں ہے اس کے اوپر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو جرنلسٹ کو شہید ہوتا ہے یا جو اس کے جو لواحقین ہیں ان کو جو ہے نا بالکل بے سہارا نہ چھوڑا جائے؟ یہ ایک بہت بڑا گمبھیر ایشو تھا اور ہے، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اب ایک قانون پاس ہو گیا ہے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا ورکرز، لیکن وہ قانون نہ پاس ہونے کے برابر ہے۔ اگرچہ قانون سازی ہو گئی ہے، لیکن اس قانون سازی کے بعد اس قانون کے اندر دیا ہوا ہے کہ اس کے اندر ایک کمیشن بنے گا۔ آپ کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو پھر آپ جا کے کمیشن کو شکایت کرتے ہو، اس کے سامنے بتاتے ہو کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو قانون تو بن گیا، قانون کے تحت کمیشن نہیں بنا، تو اس کا مطلب ہے کہ قانون ابھی تک جو ہے مردہ حالت میں ہے۔ تو اس حد تک تو آپ کی بات درست ہے کہ قانون نہیں ہے، لیکن قانون اس لحاظ سے تو ہے کہ قومی اسمبلی سینٹ سے پاس ہو کے صدر پاکستان نے دستخط بھی کر دیے، لیکن وہ قانون چونکہ عمل درآمد نہیں ہو رہا کمیشن نہ بننے کی وجہ سے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون ہے ہی نہیں۔ تو یہ بڑا لازمی ہے، بہت ضروری ہے کہ اس قانون پر مکمل عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ صحافیوں کو صرف معاشی خطرات نہیں ہیں، ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔